اور کوکین کوئن پنکی کے بڑے کسٹمر سینکڑوں میں نکلے۔ ذرائع کے مطابق سندھ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس میں پنکی کے بڑے کسٹمرز کے نام سامنے آئے ہیں۔ کوکین کوئن پنکی کے کسٹمرز میں 881 بڑی اور اہم شخصیات بھی شامل ہیں اور مختلف شعبہ زندگی کے 881 اہم افراد پنکی سے رابطے میں تھے۔ قائمہ کمیٹی میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ پنکی کی رابطہ فہرست میں 881 نمبرز درج ہیں۔ سنجے سادھوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سنجے بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اعلیٰ سطح کا، جس میں آزاد خان جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں وہ شریک ہوئے تھے۔ اس اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، جس میں جو پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کوکین کوئن جو پنکی ہے اس کے جو موبائل سے اس کے کسٹمرز کی جو فہرست حاصل کی گئی ہے، جو اس کے بڑے کریم کسٹمرز جس کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے، ان میں 881 افراد کی نام شامل ہیں۔ مختلف شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ 881 افراد سے جو پنکی سے براہ راست جو ہے وہ رابطے میں تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ پنکی کے خریدار تھے اور پنکی سے مختلف نوعیت کی جو منشیات ہے وہ خریدتے تھے۔ جو لوکل کسٹمر تھے ان کو پنکی کے جو دوسرے ڈیلرز ہیں وہ رابطہ کرتے تھے، لیکن مختلف شعبہ جات میں اہم پوزیشن رکھنے والے جو افراد ہیں ان سے پنکی ڈائریکٹ رابطے میں رہتی تھی، اور 881 جو افراد کے نمبر ہیں ان کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ان کی ایک لسٹ جو ہے وہ اس کے بعد تیار کی گئی ہے۔ ان کے گھروں کے ایڈریس، کیونکہ منشیات کی سپلائی ان کے گھروں کے ایڈریس، ان کے جہاں پر پارٹیز کی جاتی تھی وہاں پر وہ تمام جو ایڈریس ہے وہ اس کے پنکی کے موبائل سے برآمد ہوا ہے، اور یہ تمام اس ڈیٹا کی بنیاد پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس لسٹ جو برآمد کی گئی ہے اس میں جو کوکین کوئن کے جو افراد ہیں جو منشیات خریدتے تھے ان کے دوست، ان کے احباب کے بھی تفصیلات درج ہیں۔ پنکی کے جو کسٹمرز ہیں وہ ملک بھر کے چاروں جو بڑے شہر ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، وہاں کے جو رہائشی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فہرست میں جو ابتدائی طور پر فہرست تیار کی گئی ہے ان 881 نمبر کی بنیاد پر، جس میں نجی کمپنیوں کے مالک، ان کے سی او، اس کے علاوہ پارٹی بوائز، سیاستدان، بیوروکریٹ جو ہیں وہ پنکی کے کریم کسٹمرز کی فہرست میں شامل ہیں۔ پنکی نے اپنے موبائلز میں جو ہے کریم کسٹمرز کی ایک فہرست بنا رکھی تھی، جس میں 881 ٹوٹل نمبرز ہیں جو شامل ہے۔ اس کے علاوہ شعبے انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اہم اداکار بھی پنکی سے ڈائریکٹ منشیات خریدتے تھے۔ اس کے علاوہ چند چینلز کے تجزیہ نگار بھی پنکی کے گاہکوں کی فہرست میں جو ہے وہ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنکی کے حوالے سے بات آئی ہے کہ اس نے میرا نام لیا ہے، میرا دامن صاف ہے، ڈر ہے کوئی اور ایسی سازش کا شکار نہ ہو جائے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں سوشل میڈیا کی حدود و قیود مقرر کی جائیں، جرم ثابت ہونے تک کسی کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے۔ منشیات کیس میں گرفتار خاتون کے حوالے سے بات آئی کہ اس نے میرا نام لیا، خاتون کے وکیل نے بعد میں خود وضاحت کر دی تھی۔ خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی، وہ جب کورٹ میں آئی اس نے میرا نام لیا۔ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے، انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں، بے داغ زندگی گزاری ہے، میں ہاؤس کا چوتھی بار ممبر ہوں۔ یہ جو فیک نیوز ہے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نصیر طارق کہتے ہیں مجرم اپنے کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ سندھ پولیس سے کہوں گا ملزمہ کو خاموشی سے عدالت لائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے منشیات فروشوں کے خلاف سخت قانون سازی کی اپیل کی ہے۔ یہ جو شروڈ کرمنلز ہوتے ہیں یہ عام طور پہ اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، مختلف مشہور آدمیوں کے نام لے کے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے تاکہ ساری توجہ ادھر مبذول ہو جائے اور اس کے کیس سے توجہ ہٹ جائے۔ We will inquire into this matter and I assure we will report back to this house۔ راجہ صاحب، یہ گندگی کے اس طرح کے چھینٹے ارد گرد سے اڑیں گے اور وہیں پہ ختم ہو جائیں گے، آپ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ This is a menace جو کہ دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ How to get rid of these people who are supplying these drugs to innocent children جن کے منہ پہ ایک دفعہ لگ جاتی وہ چھٹ نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں پلیز آپ لوگ کوئی کریں۔ انمول اور پنکی کیس میں کچھ نام سامنے آئے ہیں لیکن ہم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ راجہ پرویز اشرف کا نام کسی بھی سطح پر سامنے نہیں آیا، کسی کی کردار کشی نہیں کریں گے۔ اے آئی جی کراچی آزاد خان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ آزاد خان سینٹ کمیٹی برائے داخلہ میں بھی پیش ہوئے، بتایا کہ اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے پارٹ پہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔
جب کورٹ میں وہ پیش ہوئی ہے تو اس نے وہ وہاں پہ یہ بات کی ہے، اور وہ چونکہ بہت چالاک ملزمہ ہے ریمانڈ کو ڈینائی کرنے کے لیے، اور یہی بات اس کے وکیل نے بھی کی، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ابھی تو آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ابھی تو چیز اس ریمانڈ میں ہے. ڈیفینس کونسل کا اور ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جج کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں تاکہ ان کو ریمانڈ نہ ملے. تفتیش ابھی دیکھیں شروع ہوئی ہے، ان کے نام آئے ہیں، لیکن میں بالکل پری میچور کوئی بات کرنا نہیں چاہوں گا. دونوں طرف کے ہیں جی، کوئی پریشر نہیں ہے جی، زیرو. اور اب بات کھیل کے میدان سے. پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ دن. بنگلہ دیش نے کاری ضرب لگا کر ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار وائٹ واش کر دیا. سلہٹ میں میزبان ٹیم 78 رن سے کامیاب. محمد رضوان کی مزاحمت بھی شکست سے نہ بچا سکی. قومی ٹیم آخری دن 437 رنز کے تعاقب میں 358 رنز پر ہمت ہار گئی. کپتان رہوں گا یا نہیں فیصلہ بورڈ کرے گا. نیت صاف ہے، ہمیشہ ٹیسٹ کرکٹ کی بہتری کے لیے سوچا. کپتان شان مسعود نے بنگلہ دیش سے وائٹ واش پر قوم سے معافی مانگ لی. کہا کسی کا دفاع یا تنقید نہیں کروں گا، جذباتی ہو کر ہر چیز تبدیل نہیں کی جا سکتی. پی سی بی سے بہت سارے معاملات پر بات ہوگی. کراچی کی سڑکوں کا برا حال، پروٹوکول نے کیا شہریوں کو مزید نڈھال. کراچی کے علاقے میٹروپول کے قریب پروٹوکول کے نام ٹریفک روکنے پر شہریوں کا احتجاج. ہارن بجایا تو اہلکار نے اسلحہ نکال لیا، شہریوں کو ڈرایا اور گالیاں دیں. شہریوں کے شور مچانے پر اہلکار واپس چلا گیا. شہری چیخ اٹھے چلاؤ گولی. ایس ایس یو حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ گزشتہ رات کا ہے. اہلکار کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے. یہ پولیس والے یہ فائر مار رہے. چلا گولی چلا گولی. یہ پولیس والے یہ ہراساں کر رہے ہیں سب کو. چلا گولی. وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے 26، 27 اور 28 مئی کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے.